वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल। कलमा तय्यबा जो दीन की असास है और हर मर्द औरत बच्चे को कलमा तय्यबा याद होता है और जिंदगी में एक मर्तबा तो कलमा तय्यबा पढ़ना फर्ज आइन है कि उसके बगैर ईमान हो ही नहीं सकता। कलमा तय्यबा के इतने फजाइल हैं, इतने खवास हैं कि अगर हम सही तरीका से इस कलमा ही को पढ़ने वाले बन जाएं तो हमारी मुश्किलात परेशानियां हल हो जाएंगी। क्योंकि ये कलमा सबसे जामे कलमा है। कुरान हकीम ने इसको कलमा तय्यबा कहा है। ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबा। फिर कुरान पाक ने इसको कलमा बाकिया कहा है, हमेशा रहने वाला। वजअलहा कलिमतन बाकिया। इसने कुरान हकीम ने इसको जो है कलमा तकवा भी कहा है कि तकवा पैदा करने वाला कलमा है। व अलज़महुम कलिमत तकवा। अब कुरान हकीम जो है इसे कलमा साबित भी कहता है कि ये इंसान को साबित कदम रखता है। युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनु बिलक़ौलि साबित। कुरान पाक ने इसको बहुत से नाम दिए। कुरान पाक ने इसकी बेशुमार जगह पे जो है फजाइल को बयान किया और इसकी अजमत को उजागर किया। कुरान पाक की आयात के अंदर ये कलमा बिखरा हुआ है और इसी ही की तशरीह को पूरा कुरान पाक बयान करता है। 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो आए वो इसी कलमा की तलकीन के लिए आए, इसी कलमा को पहुंचाना के लिए आए। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूल इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी अल्लाह फरमाते हैं मैंने कोई रसूल ऐसा नहीं भेजा कि उसको ये ना कहा हो कि आपने जाके इस कलमे की तबलीग करनी है, लोगों को कहना है ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे उस नबी का लक़ब लग जाता था। अब आप देखिए इस कलमे को अल्लाह ने इतना बाबरकत बनाया है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह। जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा दखलल जन्नह, वो जन्नत में सीधा जाए। यानी जिसका अव्वल कलमा पैदाइश के वक्त तो माँ बाप पढ़ाते हैं उसे, लेकिन मौत के वक्त इसको अपने आमाल की वजह से वो मिलेगा। अगर पूरी जिंदगी कलमा पढ़ा तो फिर तो मिलेगा, और अगर मिल गया आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह तो फिर सीधा जन्नत में। दुनिया उसे गालियां भी देती रहे कोई मसला नहीं, अल्लाह ने उसे कह दिया, अल्लाह के रसूल ने कह दिया दखलल जन्नह। अब ये कलमा के मैं आज एक खास अमल आपको दूंगा, बहुत खास अमल है। अगर आप ये कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको इसका दुनिया में फैज मिलेगा और परेशानियां दूर होंगी। हर परेशानी के लिए खास अमल है और मौत के वक्त भी ये ईमान की कैफियत मिलेगी। कलमा जो है नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये असास है। असास हुआ, इसको असास का लफ्ज इस्तेमाल कि दीन में असास है। इसे कलमा तय्यबा कहा जाता है, कलमा बाकिया कहा जाता है, कलमा तकवा कहा जाता है, कलमा असास कहा जाता है। बहुत से नाम इसको कुरान पाक ने दिए। कलमा तय्यबा के मुताल्लिक नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो आदमी रोजाना इसको 100 मरतबा पढ़ लेता है उस दिन उससे अफजल वही बंदा हो सकता है जो ज्यादा इससे पढ़े, वरना इस दुनिया में उससे अफजल और कोई नहीं। फरमाया 99 दफ्तर रोजे महशर नामा अमाल में होंगे एक तरफ, यानी बड़े बड़े वजनी आमाल पहाड़ों जैसे एक तरफ, और कलमा तय्यबा एक कागज के टुकड़े पे लिखा हुआ एक तरफ होगा और वो वजनी हो जाए। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कहने लगे या अल्लाह ऐसा कलमा बताएं, मैं आपसे कलाम करने वाला हूँ, बातें करने वाला हूँ, आपका शर्फ कलाम मुझे अता फरमाया, तो ऐसा कलमा बता दें कि मुझसे जो है वो कलमा पढ़ने वाला अफजल कोई ना हो। फरमाया ए मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा कर। कहा या अल्लाह ये तो सारे पढ़ते हैं। कहा ये वो कलमा है जो इसको अपने दिन में कसरत से पढ़ लेता है वो मखलूक में अफजल हो जाता है। अब जो जितनी कसरत से पढ़ेगा उतना ही अफजल होगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कहने लगे अल्लाह सारे बंदे ये पढ़ते हैं। फरमाया यही कलमा है जिसके लिए मैंने आदम सफीउल्लाह को जमीन पे भेजा और सारे नबियों को इसी कलमे के लिए भेजा, यहाँ तक कि आखिरी नबी मबऊस भी इसी कलमे के लिए होंगे। अब आप नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये कलमा जब लेकर आए, कलमे की शान इतनी थी कि आपने फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने ईमान के बिज़ऊन व सबऊन शुअबा आलाहा कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़। आपने फरमाया ईमान के 70 या उससे जायद शोबे हैं, दर्जे हैं। ईमान का सबसे आला दर्जा, ईमान की सबसे आला अलामत जो बयान की हमारे नबी ने कि ये बंदा मोमिन है, ये कैसे पता चले? फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे आला दर्जा है ईमान का। वो अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, और अदना दर्जा ये है कि रास्ते से कोई तकलीफ देने वाली
چیز ہٹا دینا، کانٹا، پتھر، کوئی کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، کوئی شیشہ پڑا ہوا ہے، کوئی بھی چیز پڑی ہوئی ہے آپ ہٹا دیں، یہ آپ کے اندر ایمان ہے، پتہ چلتا ہے، ادنا ہے چاہے لیکن ہے۔ اب اعلیٰ درجہ کے کلمہ پڑھنا زیادہ کثرت کے ساتھ، اس کلمے کا معنی عجم کو نہیں صحیح پتا، عرب کو صحیح پتا تھا، اس لیے ابو جہل نے اپنی گردن کٹوا دی لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ وہ کہنے لگا جیسے ہمارے دیہاتی لوگ ہوتے ہیں نا یہاں پہ، وہ اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے، ان کے رسم و رواج کو، ان کو قرآن کھول کے بتا دیں کہ قرآن یہ کہتا ہے یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ بدعت ہے، یہ رسومات ہے، یہ گمراہی ہے۔ وہ کہے گا نہیں نہیں نہیں، مجھے قرآن نہ بتاؤ، میں نے باپ دادا کو یہ کرتے دیکھا ہے۔ آج بھی ہمارے دیہاتوں میں رہنے والے اکثر بدو جو لوگ ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، وہ جان دے دیتے ہیں، شرک اور بدعت کو نہیں چھوڑتے، رسومات کو نہیں چھوڑتے، جو باپ دادا کرتے آ گئے۔ ابو جہل نے یہی کیا، اس نے کہا کلمے کا معنی میں جانتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے چچا کے کان میں کہا ابو طالب ایک مرتبہ آہستہ سے کہہ دے، میرے کان خالی سن لیں کہ لا الہ الا اللہ، تو میں قیامت کے دن آپ کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ ایک بار تو کہہ دیں۔ ابو طالب نے دیکھا ابو جہل بیٹھا ہے، عتبہ بیٹھا ہے، شیبہ بیٹھا ہے، یہ سارے بیٹھے ہیں، تو اس نے حضور علیہ السلام سے فرمایا بھتیجے میں اگر یہ جملہ کہہ کے ابھی مر جاؤں تو یہ عرب کے سردار اپنے بچوں کو کہیں گے ابو طالب کمزور آدمی تھا، بزدل تھا، موت کے وقت اپنے بھتیجے کے دین کو اختیار کیا اور باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا۔ میں اپنے آپ کو بزدل نہیں کہلانا چاہتا، نہیں پڑھا۔ ابو جہل کو لاکھ کا ہمارے نبی نے اس کے دروازوں پہ جاتے رہے، ایک بار کہہ لو۔ اس نے کہا مجھے پتا ہے جب میں کہوں گا لا تو یہ تلوار چلے گی، تو کعبے کے اندر جو ہمارے باپ دادا نے 360 بت رکھے ہیں نا، جن کو سجدے کرتے ہیں جا کر، یہ بت لا کا معنی ہے کچھ نہیں کر سکتے۔ میرا تو عقیدہ ہے میرے باپ دادا کا سارے سب کچھ کر سکتے ہیں، بگڑی بناتے ہیں، زمین پر اللہ کے مشیر ہیں، وزیر ہیں، یہ جتنے زمین پر ہیں، کوئی درخت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کوئی قبر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کوئی پتھر کے ساتھ، کوئی مورت کے ساتھ۔ فرمایا میں یہ ساروں کی نفی کروں گا لا کہہ کے، اس لیے میں لا نہیں کہہ سکتا۔ اب ہمارے کو تو لا پتہ ہی نہیں ہے معنی کیا ہے لا کا۔ لا تو تلوار ہے نا، لا الہ، کوئی الہ نہیں۔ الہ کا معنی کیا ہے؟ حاجت روا، مشکل کشا۔ قرآن میں لا الہ الہ کے 34 معنی ہیں، اور ایک معنی بھی آپ دیکھیں معبود تو عربی کا لفظ ہے، یہ معنی ہی نہیں ہے کلمے کا۔ ہمارے پاکستان کے لوگوں کو کیا پتہ چلے؟ آپ دیکھیے معبود تو عربی کا لفظ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ ترجمہ بھی نہیں ہے، عبادت بھی عربی کا لفظ ہے۔ اردو ترجمہ کلمے کا یہ ہے لا الہ، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی ہر جگہ موجود نہیں، کوئی داتا و دستگیر نہیں۔ جب آپ ساری وہ خصوصیات جو بشر میں مخلوق میں مانتے ہیں، جب لا کہتے ہیں تو پھر تلوار چلتی ہے، تو پھر آپ کے تمام عقائد جو ہمارے رسم و رواج ہیں ان پر ضرب لگتی ہے، جیسے عرب کے معاشرے میں ضرب لگی، لا کی تلوار چلی، کہہ دیا یہ سارے کچھ نہیں ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں نہیں کہوں گا لا۔ آج پنجاب میں جا کے آپ کھڑے ہو کے تقریر کریں، سندھ کے اندر تقریر کریں، بلوچستان یا خیبر پختونخوا میں آپ تقریر کرتے ہوئے کہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے، تم کہو لا الہ، تو اس وقت تو آپ کو سارے گالیاں دینے شروع ہو جائیں گے۔ آپ خالی کہیں لا الہ الا تو سارے پڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ اصل تو معنی کو سمجھنا چاہیے، پھر آپ کے اندر ایسے تو نہیں کہ کلمہ پڑھا اور سیدھا جنت میں، آپ کو پھر زندگی بھی ایسی گزارنی پڑے گی۔ تو جیسے آپ نکاح میں ایجاب قبول ہوتا ہے، آگے ساری چیزیں بات، لیکن ایجاب قبول میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں، ایسے کلمے میں شامل ہیں یہ چیزیں۔ اب کلمے کا یہ سب سے آسان عمل میں آپ کو دے رہا ہوں، سب سے آسان عمل۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی روزانہ 100 مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن نورانی چہرے کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور وہ اللہ رب العزت کے سامنے خوش و خرم کھڑا ہوگا۔ اب کلمہ طیبہ، آپ کو کوئی پریشانی آئے، کوئی مشکل آئے، کوئی آفت آ جائے، کوئی بڑے سے بڑا کام پڑ جائے، آپ بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد، مرد عورتیں کوئی بھی کرنا چاہے بیٹھ جائے اور اس کے بعد کلمہ طیبہ یوں پڑھے لا الہ الا اللہ۔ اب ذہن میں تصور رکھے کہ لا الہ، اب ہمارے کلمے میں تاثیر کیوں نہیں ہے کہ ہمارا معنی کی طرف غور نہیں ہوتا۔ ہم ادھر کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ادھر جو ہے ہمارا یقین مخلوق پر ہوتا ہے، ہم ادھر جا کے کسی اور جگہ سجدہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، کہیں طواف بھی کر رہے ہوتے ہیں، ادھر جو ہے کوئی پتھر بھی چوم رہے ہوتے ہیں، کوئی درختوں کو بھی جا کے چوم رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کلمہ۔ پھر تو ابو جہل بھی کلمہ پڑھ کے جنت میں چلا جاتا کہ وہ بھی کعبے کی خدمت کرتا تھا، وہ تو ہم سے زیادہ کعبے کی خدمت کرنے والا تھا، اس نے کعبے پہ غلاف بھی چڑھایا تھا، اس نے کعبے کو دھوتا بھی تھا، وہ تو کعبے کی خدمت کر کے بھی عقیدہ غلط تھا تو سیدھا دوزخ میں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کلمہ جب آپ پڑھیں آپ اس ذہن کے ساتھ پڑھیں لا الہ، کوئی نہیں ہے الا اللہ، صرف کون ہے؟ اللہ، ایک اللہ۔ تو اب امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جب کلمہ پڑھتے تھے لا الہ جب کہتے تھے تو ایک دم بے ہوش ہو کے کئی بار گر جاتے تھے، اور یا کبھی کبھار آپ کا چہرہ لال سرخ ہو جاتا خوف سے۔ شاگردوں نے کہا حضرت آپ آل رسول اہل بیت ہیں اور آپ کلمہ یوں پڑھتے ہیں کانپ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے ڈر لگتی ہے جب میں کہتا ہوں لا الہ، کہیں اسی وقت روح قبض
قابض نہ ہو جائے جب میں کہتا ہوں کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، تو کہیں روح نہ نکل جائے کہ میں اللہ کا اقرار نہ کر پاؤں۔ اس لیے الا اللہ اصل یہ چیز ہے۔ اب آپ نے یوں کہنا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، یہ تسبیح کے دانے پہ پڑھتے جائیں لا الہ الا اللہ۔ جب 33 کے بعد یہ ایک ایکسٹرا دانا ہوتا ہے، یہاں پہ آپ پہنچ کے کہیں محمد الرسول اللہ، پھر آپ کہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پھر یہاں پہنچ کے 33 کے بعد کہیں محمد الرسول اللہ، پھر کہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پھر محمد الرسول اللہ۔ 100 دانوں کی تسبیح میں 3 مرتبہ آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح پھر دوسری تسبیح بھی پڑھنی ہے اسی طرح، پھر تیسری تسبیح بھی اسی طرح پڑھنی ہے، یعنی 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ یہ 40 دن پڑھ لیں اور پھر آپ اپنے ایمان کی کیفیت دیکھیے گا، آپ یہ کلمہ پڑھ کے جو اللہ کے سامنے دعا رکھیں گے اللہ قبول فرمائے گا۔ جو حاجت کے لیے 40 دن پڑھیں گے وہ حاجت پوری ہو جائے گی، جس پریشانی کے لیے پڑھیں گے پریشانی، اگر فوری کسی پریشانی کے لیے دن میں رات میں پڑھ لیں اب اسی وقت وہ بھی حل ہو جائے گی۔ یہ کلمہ ایسا بابرکت ہے، یہ ترتیب ہے، اور اس سوچ کو ذہن میں رکھ کے کریں، اللہ آپ کی زندگی میں امن لے آئے گا، سکون لے آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔